اللہ کا شکر ہے بہت بہت کہ پاکستان اور ایران کا جو ابھی بارڈر کے اوپر پرابلم ہوئی تھی وہ ایسکیلیٹ نہیں ہو سکی. یہ بہت کم ہماری پارٹ آف ہسٹری اور ہمارے پارٹ آف سبجیکٹ کے اندر ہوتا ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ پاکستان جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے نیبرز ہیں سب کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی ایشو چلتا ہے. انفیکٹ بہت کم لوگوں کو بات یہ پتہ ہوگی کہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن شپ نہیں تھے شروع میں, اور اچھے ریلیشن شپس جا کے ہوئے تھے جب ہم نے چائنا کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات کو ریزالو کیا تھا. یہ ارلی 1960s میں جا کے پاکستان اور چائنا کے حالات بہتر ہوئے تھے, کیونکہ یہ سارا ایریا جو تھا پورا ایریا برٹن نے کہا کہ ستیہ ناس تم لوگ سنبھالو, ہم جا رہے ہیں یہاں سے. تو جو ڈیورنٹ لائن ہو گئی, چائنا کے ساتھ جو بارڈر تھا, کیونکہ چائنا کے ساتھ بھی انہوں نے پنگے لیے ہوئے تھے, چائنا بھی ان کا ہی ایک طرح کا یہ تائیوان اور وہ جو سارا جو ہانگ کانگ والا مسئلہ تھا جو 99 میں جا کے چائنا کو واپس ملا تھا, ادھر بھی ان کے پرابلمس تھے. انڈیا اور پاکستان کی بھی ظاہری بات ہے کہ وہ میں نے پہلے بھی بات بتائی تھی, 1971 والے لیکچر کے شروع میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ پاکستان جب بنا تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمارے ملک کا نقشہ کیا ہے. نقشہ کا پتہ لگا تھا ہمیں 17 اگست کو جا کے کہ پاکستان کا بارڈر لائن کیا بنتا ہے, ایریاز کیا بنتے ہیں اس کے بعد جا کے وہ جان بوجھ کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا تھا. تو ہمیں انہیریٹڈ ایک ایسی جگہ ملی تھی جس کے بارڈرز کلیئر نہیں تھے, یا اگر کلیئرٹی تھی تو وہ ایسا تھا کہ جس طرح اب اگر آپ نقشہ دیکھیں نا اس وقت پاکستان کا, یا آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ اتنا بڑا بلوچستان ہے, پاکستان نے ایران کے ہاں ریٹیلیٹ کیا تو کہاں پہ اٹیک کیا تھا, ان کے بھی صوبے کا نام وہی ہے, بلوچستان ہی ہے, ٹھیک ہے, سیستان اور بلوچستان ہے, لیکن صوبہ وہی ہے ان کا بھی, سیم صوبہ فال کرتا ہے وہ. تو وہ ایک یہ اصل میں ایک بڑی لینڈ تھی جس کے درمیان سے بارڈر کھینچ دیا گیا کہ یہ لینڈ جو ہے یہ ہمارے حصے میں آتی ہے. جو افغانستان والا ایریا تھا افغانستان کا ہمیں پتہ ہے کہ, اور کتنی سرپرائزنگ بات ہے کہ ایران جو ہے وہ پہلا کنٹری تھا جس نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا تھا, اور افغانستان وہ واحد کنٹری تھا جس نے پاکستان کی انڈکشن انٹو UN اپوز کی تھی, کہ اس نے تسلیم نہیں کیا تھا افغانستان نے, یعنی کہ ہمارے نیبر جو ہے اس نے تسلیم نہیں کیا تھا. اور ہاسٹائل سچویشن رہی ہے ہماری, عام طور پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ افغان اتنے زیادہ ہمارے اگینسٹ کیوں ہیں, لیکن ایران کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا معاملہ ایکسکلیٹ نہیں ہوا. اب کرنے والا کام یہ ہے کہ بالکل جس طرح سے ہم نے چائنا کے ساتھ اپنے میٹرز کو بارڈر کو ود ڈسکشن طے کر لیا, اور K2 کا بھی ہمیں حصہ ملا, اور جو بھی ہم نے ان کے ساتھ طے کرنا تھا اور جو اب دیکھیں کہ پاکستان اور چائنا کا بارڈر ڈسپیوٹ کوئی نہیں ہوتا کسی قسم کا, انڈیا اور چائنا کا ہے. انفیکٹ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو میجورٹی کنٹریز کا ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر ایشو ہی ہو رہا ہوتا ہے, بارڈر کا اور سمندر کے راستوں کا ایشو چل رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. تو جس طرح پاکستان نے چائنا کے ساتھ ڈیفائن کیا تھا اپنے آپ کو کہ بھئی یہ ہمارا بارڈر ہے اور یہ آپ کا ہے, یہ ہمارا ہے, کچھ ہم نے دیا کچھ انہوں نے دیا اور کچھ اس طرح مکس اپ کر لیا. لائک وائز اسی طرح ہی ہمیں چاہیے کہ ایران کے ساتھ ہمارے جو بھی میٹرز ہیں, ہم اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر سے دہشت گرد گروپ ایگزسٹ نہیں کرتے, اور ایران جو ہے اس کے اندر بھی حقیقت کے اندر حملے وہاں پہ بھی ہوئے ہیں, اور ایران سے بھی ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ جو پرابلم جس کو دونوں نے ایڈریس کیا دس از اے گراؤنڈ ریالٹی, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا بارڈر کی دونوں سائڈز کے اوپر اپنے اپنے جو ہے وہ کورسپونڈنٹس کو بٹھا کے, اور ہم ایک دفعہ اس سارے مسئلے کو ریزالو کریں, ہم لوگ بیٹھ کے اس مسئلے کو ریزالو کریں تو انشاءاللہ آگے بات جائے گی. میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ملیحہ لودھی جیسے سیزن پرسن جو ہے وہ بھی اس بات کا ریگریٹ شو کر رہی تھیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کوئی نہیں رہی. کہتے ہیں ہم صرف ایڈاک ہیں, ری ایکٹیو ہیں, دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور پھر اس کے اکارڈنگلی ہم تھوڑا بہت فیصلے کر لیتے ہیں بس. تو ہمیں اگریسولی ہم پہلے ایران کے ساتھ اپنے میٹر کو ریزالو کریں. چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی اگر اس میں کوئی ہیلپ فل ہینڈ بن سکتے ہیں تو چائنا ایگری کر رہا ہے. افغانستان کے ساتھ بھی ہم نے افغانیوں کو نکالنے کا جو پروسیس کیا کہ ایلیگل ہے اور اس طرح جو بھی ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے افغانیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم بھی ان کے ساتھ معاملات کو طے کریں, کیونکہ وہ اس طرح کی تو نیشن ہے نہیں کہ زبردستی کرنے والے ہیں, کہ ان کے ساتھ زبردستی ہوگی تو پھر جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے کہ وہ ڈر جائیں گے ہم سے یا وہ تھریٹ میں آئیں گے. تو ان کے ساتھ بھی میٹرز کو ریزالو کریں اپنے اس بارڈر کو.
اور جو نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے یا جو کولیپس ہو گیا پرانے ورلڈ آرڈر کا کہ اب امریکہ کی کوئی نہیں سن رہا ہے اس وقت. اس کے اوپر میں انشاءاللہ ڈیٹیل لیکچر کرنے کا بھی پلان رکھتا ہوں. اور یو این کا وہ جو سٹیٹس تھا وہ گیا. یو این کے کو اسرائیل ہی نہیں کہا ڈال رہا اسے, کوئی بھی نہیں کیئر کر رہا نہیں کہ یو این میں کیا ریزولوشن ہو رہی ہے, یو این میں کون کیا سپیچ کر رہا ہے, ہو کیئرز, وہ کون اس کے بارے میں پرواہ کر رہا ہے نا. تو جس طرح ملٹیپل ٹائمز میں نے بات کی ہوئی ہے نا کہ ملک کے اندر گھوم پھر کے کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے, نارمز ہوتے ہیں نا, ہم طے کر لیتے ہیں آپس میں کہ یار ہم نے یہ وائلیشن نہیں کرنی. جب اس کی کوئی پرواہ نہ کر رہا اس کی, تو پھر کیا ایک نیا ایک وہ ہوگا نا, مائٹ از رائٹ والی بات ہوگی. اس وقت دنیا کے اندر نا نیا جو ورلڈ آرڈر سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اب ایک دو سپر پاورز والی بات نہیں ہے, اب بہت زیادہ ریجنل پاور سامنے آ گئے ہیں. ایکچولی اگر ہم چائنا کا, ویسے ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم چائنا کا سپورٹ لے کے نا, اور جو بہت دوسرے مسلم ورلڈ کے انفلوئنشل کنٹریز ہیں ان کا سپورٹ لے کے, اس میں یقیناً بہت سارے کنٹریز کا بینیفٹ ہوگا کہ پاکستان اور ایران کا کنفلکٹ نہ ہو اس میں آپس میں. اس میں رشیا بھی پسند کرے گا اس چیز کو, تو یقیناً ہم اپنا ایک پرابلم ریزالو کر لیں گے. لائک وائز اسی طرح افغانستان کے ساتھ بھی جو ہے نا ہم اپنا بارڈر کا پرابلم ریزالو کر لیں گے. بھائی ٹھیک ہے, جو بھی ہے دس از گراؤنڈ ریئلٹی, آپ کے جو رائٹس ہیں, جو آپ کو کنسرنز ہیں وہ آپ ایڈریس کریں, ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. کم از کم ہم اپنے ایک بارڈر کو تو سیکیور کریں نا کسی طرح سے. دونوں مسلمان ممالک ہیں ہمارے ہمسائے میں, کیونکہ ابھی آپ ورلڈ کی سچویشن دیکھیں نا اس وقت آگے, تو جو غزہ میں اور جو بات آگے جا رہی ہے نا وہ رک نہیں رہی کسی بھی موقع کے اوپر. سمجھ سے باہر ہے کہ ایران نے 3 مسلم ممالک کے اندر نا کیوں اٹیکس کیوں کیے, سیریا کے اندر, عراق کے اندر. وہاں پہ پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ امریکہ کے اور اسرائیل کے نا بہت سارے ایسٹس انوالوڈ ہیں اس کے اندر, جو انہوں نے ان کے ابھی ریسنٹلی جو بہت بڑے بڑے انفلوئنشل لوگوں کو مارا بھی ہے, ٹارگیٹ بھی کیا ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ان کا ایڈ کرنا وہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن شکر ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ آگے اسکیلیٹ مزید زیادہ نہیں ہوئے. اس کو لے کے ایز سون ایز پاسبل, جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم اپنے میٹرز کو ریزالو کریں ان کے ساتھ, اور ایک سائڈ آف پاکستان کو ہم لوگ سیکیور کر لیں.